گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون اینڈ گڈ ایوننگ. میری سب ڈاکٹر کمیونٹی کو میرا سلام. میں ڈاکٹر انیلا عرف اکثر، OB/GYN اسپیشلسٹ MCPS آپ سے مخاطب ہوں. اور میں آج یہ جو ابھی آپ میری اسکرین پہ تصویر دیکھ رہے ہیں، میں اپنے تمام ڈاکٹرز کولیگ سے یہ بات کر رہی ہوں، اپنی بہنوں بھائیوں سے دوستوں سے، کہ وہ اس کو غور سے دیکھیں. یہاں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اس تصویر میں؟ ایک آدمی ہے جو دوسرے کے زخموں پہ مرہم لگا رہا ہے. تو فوراً کوئی بھی ڈاکٹر ہوگا وہ فوراً یہ پہچان جائے گا کہ جو ہے یہ ایک آدمی بالکل اس طریقے سے کر رہا ہے جیسے کہ ڈاکٹر مریض کی زخموں پہ مرہم لگاتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک بہت زبردست قسم کی لاجک میرے مائنڈ میں آئی. یہ تصویر جو ہے پینٹ کی گئی ہے گڈ سمیرٹن کی سٹوری سے. گڈ سمیرٹن کیا ہے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. گڈ سمیرٹن کی جو سٹوری ہے یہ بائبل میں ہے، اور یہ جو ہے جیزس کرائسٹ، جن کو ہمارے مسلم بہن بھائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اور کرسچن بہن بھائی، کرسچنز ڈاکٹرز، کرسچن بہن بھائی جو ہیں یسوع مسیح کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ انہوں نے ایک جو ہے واقعہ بیان کیا، ایک تمثیل دی، ایک مثال دی اپنے شاگردوں کو اس بارے میں. تو میں مختصر کر کے بتاؤں گی کہ اس میں کیا ہے اور ڈاکٹر سے یہ کیسے ریلیٹڈ ہے. میں اپنے ڈاکٹرز کے لیے، کمیونٹی کے لیے کیوں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. تو جو ہے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ وہ شارٹ کر کے کہ سٹوری کچھ اس طرح تھی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ کہ یہ جو ہے اسی کی جو ہے اس کو سلائیڈ شو میں بتا رہی ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نیک سامری کی کہانی اس میں بتائی گئی ہے. گڈ سمیرٹن، جو سامریا میں لوگ یروشلم میں جو واقعہ ہے وہاں پہ رہتے تھے. کچھ لوگ آ کر جو ہے جو بہت ہی عالم دین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جیزس کرائسٹ سے وہ پوچھنے لگے یہ کہ جو ہے اچھا پڑوسی کون ہوتا ہے. تو اب جو ہے جیزس نے کیسے جواب دیا، اچھا پڑوسی کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا میں کیا کروں، اچھا پڑوسی کون ہے. تو جیزس نے جواب دیا کہ اچھا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھو، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر. اس نے کہا میرا اچھا پڑوسی کون ہے، بندہ پوچھ رہا ہے. تو جیزس نے کہا کہ ان کو ایک مثال سنائی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ گزر رہا تھا یروشلم سے، اور راستے میں کیا ہوتا ہے کہ ڈاکو اس کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں اور اس کا سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ایک جو ہے پریسٹ، یعنی کہ کسی بھی اگر ہم اس کو ہم کرسچینٹی میں دیکھیں تو پریسٹ یا پاسٹر کہلاتا ہے. اگر جو ہے اس کو اسلام میں دیکھیں تو مولوی صاحب کہلاتے ہیں. اگر اس کو ہندوازم میں دیکھیں تو پنڈت جی کہلاتے ہیں. تو وہ وہاں سے اس ٹائپ کا شخص جو کہ ریلیجیس ہوتا ہے وہ گزر رہا تھا، اور جو کہ عبادت خانوں میں بڑے پوسٹ پہ ہوتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، دینی تعلیم. وہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ وہ وہاں پر بندہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے، زخمی ہے، لیکن وہ وہاں سے گزر گیا. پھر اس کے بعد ایک اور آیا. وہ بھی جو ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں
کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ خدا کے لیے مخصوص اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں اپنے آپ کو مخصوص کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خداون جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ برکت دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، لیکن اس نے بھی اس کو اگنور کر دیا، وہاں سے وہ گزرا۔ پھر وہاں سے ایک تیسرا جو ہے، جو ایک سامری قوم کہلاتی ہے اس زمانے میں اور ابھی بھی ہے ان میں سے، تو سمیرٹن مطلب سامری، تو وہ جو سامری تھا جن کو لوگ اتنا وہ نہیں سمجھتے تھے، جتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور ان کو کچھ اپنے سے کم تر سمجھتے تھے، اس سامری نے کیا کیا کہ اس کے دل میں خدا کا رحم آیا، اور اس نے جو وہاں پر آدمی جو زخمی حالت میں پڑا تھا اس کے زخموں پہ مرہم لگائی، اس کو وہ طبیب کے پاس لے کر گیا، اور اس نے طبیب کو پیسے بھی دیے اور کہا کہ جو بھی خرچہ آیا مجھے بتانا، اور ابھی کے لیے یہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا، ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ اچھا ہوا؟ ان تینوں میں سے وہ زیادہ اچھا ہوا جس نے خدا کے بندے پہ رحم کھایا، جس نے اس زخمی پر رحم کیا، وہ ان سب میں سے جو ہے وہ اچھا پڑوسی نکلا۔ تو اچھے پڑوسی کا یہ مطلب ہے، اور یہاں میں اس بات کو جو ہے بالکل اپنے جو ہے ڈاکٹرز کے لیے یہ میں کہوں گی، ان کو میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہی ہوں، اور اس واقعے کو ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ یہاں آپ اس زخمی کو سوچیں کہ یہ آپ کا ساتھی کولیگ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ساتھی کولیگ ڈاکٹر ہے جو کہ ایگزام دے دے کے اور جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، وہ اپنے ذہنی، جسمانی اور ہر طرح سے اس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے ان فیلئر سے، اس کی عمر گزر رہی ہے، اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ، کچھ ایسے کولیگ ہوتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ زخمی ہے، وہ فیلئر سے گزر رہا ہے، لیکن وہ اس کو گائیڈ کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خود کے پاس اچھی ڈگری آ جاتی ہے، ان کو اچھی پوسٹ مل جاتی ہے اچھی ڈگری کے بعد، تو وہ دوسرے بندے کو گائیڈ کرنا پسند نہیں کرتے اور گزر جاتے ہیں، ہاں ہاں اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں بتا دیں گے۔ اسی طرح بہت سے جو ہوتے ہیں، وہ دوسرے کے پاس ہیلپ کے لیے جاتا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، لیکن خداون کے جو ہے اس دنیا میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، اور خدا آپ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور خداون چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنے جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرے۔ آج کی میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ خدا را اپنے ڈاکٹرز کو جو کہ بہت پریشان ہوتے ہیں، ایگزامز دے دے کے، پڑھ پڑھ کے، ان کی کوئی لائف نہیں رہتی، وہ دوسروں کی طرح ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے، وہ جیسے عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی کو بہت انجوائے کرتے ہیں عام لوگ، لیکن جو ڈاکٹر طبقہ ایسا ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے، وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، اس کو اپنی اور دوسروں سب کی فکر ہوتی ہے، وہ جاب بھی کرتا ہے، اس کو جاب بھی کرنی ہوتی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کی عمر گزرتی جا رہی ہوتی ہے، اس کو جب تک وہ اسپیشلائز ایگزامینیشن نہیں دے لیتا تب تک، یا دے لیتی تو تب تک وہ خوار ہوتے رہتے ہیں، شادیاں ہو جاتی، بچے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پاس نہیں کرتا، ان کے پاس صحیح سے ٹائم نہیں نکل پاتا کہ وہ کس طریقے سے اپنی اسٹڈی بھی مینیج کریں، جاب بھی مینیج کریں، اور بچوں کو بھی دیکھیں۔ ہسبینڈ ہو تو وہ بھی بیچارہ خوار ہوتا رہتا ہے کہ وہ اس نے پڑھنا بھی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کمانا بھی ہے، اور اس کے اس طرح اس کا جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ٹائم مینیج نہیں کر پاتا، اور اچھی طریقے سے پڑھ نہیں پاتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور کوئی اچھا گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہوتا، تو آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے
اس کا نتیجہ فیلئر کے انداز میں اس کے سامنے آ جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے جب وہ ایگزام کے لیے وہ فارم سبمٹ کرتا ہے تو اس کو یا کرتی ہیں، میں اس میں دونوں کا مکس بتا رہی ہوں کہ میل فیمیل ڈاکٹر سب کے لیے جب وہ کرتے ہیں ڈاکٹر، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ بغیر پڑھے ہوئے ان کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ شوقیہ، کوئی بھی شوقیہ نہ اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے نہ اتنے ایگزام دینا چاہتا ہے. تو جب تک کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ نہ ہو وہ تیاری کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. جس کو نہیں بھی صحیح طریقے سے آتا وہ بھی پڑھتا ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوشش نہ کر رہا ہو، وہ پڑھ نہ رہا ہو. ڈاکٹرز ٹیوشنیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے اپنے کولیگز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، پیشنٹس کی ہسٹریاں لے لے کے تھک جاتے ہیں وہ. اور جو ہے وہ جو ہر طرح سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایکسکیوز می، اس پہ سلائیڈ شو آ گیا تھا کیمرے کے سامنے. تو وہ ڈاکٹرز کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ سارا عرصہ. اور چونکہ یہ سب کچھ میں خود سہ چکی ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے. آپ اپنے اس گڈ سمیرٹن بنے، ایک اچھے پڑوسی بنے اپنے کولیگ کے لیے، اور اپنے کولیگ کے وہ زخمی ہو چکے ہیں. آپ کے اپنے ڈاکٹر بہن بھائی، ڈاکٹر کمیونٹی وہ زخمی ہو چکے ہیں بار بار کے ایگزام دے کر، پڑھ کر، حالات اور جو ہے سچویشن سے. آپ لوگ ان کی مدد کریں. اگر آپ کے پاس ذرا بھی نالج ہے تو آپ اس کو بتائیں. آپ پاس ہو گئے ہیں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے لیے تو خدا نے اتنے دروازے کھول دیے ہیں، تو آپ کیوں جو ہے اپنے کولیگ کے ساتھ ایسا کرنا پسند کریں؟ تو آپ لوگ جو ہے ایک اچھے پڑوسی کی مثال دیں. آپ لوگوں کو میں انکریج کروں گی، اپنے ڈاکٹرز بہن بھائیوں کو، اپنی ڈاکٹرز کمیونٹی کو، کہ وہ صحیح طریقے سے گائیڈ کریں اور ڈیڈیکیٹ ہوں اپنے شعبے سے. بالکل ہم اکثر ڈیڈیکیٹ ہوتے ہیں، ہم بڑی اچھی طرح اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے اس سے پیشنٹ کا بڑے اچھے طریقے سے خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی اپنے ساتھ والے کولیگ کے بارے میں سوچا ہے، یا اپنے جونیئر کولیگ کے بارے میں، یا اپنے جونیئرز کے بارے میں، یا اپنے سینئرز کے بارے میں، کہ وہ ابھی تک یہ ایگزام پاس نہیں کر سکے، وہ نکل نہیں سکے، وہ بھی ہماری طرح ہو جائیں؟ ہر کسی کو خدا نے جو برکت اور بلیسنگ دینی ہے وہ اس کو خدا نے خود دینی ہے. آگے جو ہے ہر انسان کی نیت اور ڈیڈیکیشن اور اس پہ جو ہے خدا کے ساتھ تعلق پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. لیکن اگر خدا نے آپ کو جو ہے اس نے اچھے عہدے پہ آپ کو جو ہے خدا نے گفٹ کیا ہے، بلیسنگ دی ہے، تو آپ اس بلیسنگ کو شیئر کریں. اور میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں ضرور میں شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے MCPS FCPS کے ایگزامز کے جو کلینکل ایگزامز ہے، تھیوریٹیکل بھی اگر آپ لوگ کے کویسچن ہیں تو وہ بھی بتاؤں گی. لیکن جو کلینکل ایگزام ہے وہ تو اس کی ٹپس ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے آپ کا تیار ہونا، اپنے آپ کو جو ہے اسٹریٹجیز کے ساتھ چلنا، ٹرکس کے ساتھ چلنا، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں آ جائیں تو آپ ایگزام بہت آسانی سے پاس کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے سب جانتے ہیں کہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے، فصل تو تیار ہے لیکن مزدور نہیں ہے. تو اس لیے فصل تو تیار ہے، ڈاکٹرز کے پاس بہت نالج ہوتی ہے، انہوں نے بہت جو ہے پڑھا ہوتا ہے. فصل تیار ہے لیکن مزدور نہیں ہے، ان کو مزدور نہیں مل رہے. کہ ایسے مزدور جو ان کو مفت مزدوری دیں، جو ان کو گائیڈ کریں اور ان کو ایگزام میں پاس کروائیں. تو جو ہے میں نیکسٹ ٹائم اپنی مزید ویڈیو شیئر کروں گی کہ ہاؤ ٹو ٹیک اے ہسٹری ایگزامینیشن، اور جو ہے کہ کیسے طریقہ کار ہے. سب سے پہلے تو میں یہ ویڈیو بناؤں گی کہ جس دن ایگزام ڈے ہوتا ہے، کلینکل ایگزام ڈے، وائوا، اس دن کیسے ہمیں کیسے سینٹر میں جانا ہے، کیسے ہم جو ہے کیا کیا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیا کیا کرنا چاہیے. مجھے یہ کسی نے بھی گائیڈ نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے 3 اٹیمپٹس ہو گئے اور میں نے 3rd اٹیمپٹ میں خدا کا شکر ہے میں کامیاب ہو گئی. اور جو ہے لیکن میں اپنے جو ہے ڈاکٹرز کمیونٹی کو ایسے نہیں چھوڑوں گی کہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو. تو
गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग ज़रूर एक दूसरे के बारे में सोचें और एक दूसरे की मदद करें, जितनी हो सके उनको। आप जो है, आपकी अगर सपोर्ट जो है वो मिल जाए अच्छी, आप उनको टिप्स दे दें तो बेस्ट हो जाएगा, और उन दूसरे बंदे का जो है उसकी ब्लेसिंग्स जो है उसके दरवाजे खुल जाएंगे। और आप, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर एक गुड समैरिटन बनना पसंद करेंगे। ठीक है, अच्छे पड़ोसी बनना पसंद करेंगे। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल माय फ्रेंड्स।